अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अख्तर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल। जी आखिर निकाले गए 16,000 मुलाजमीन के फैसले की घड़ी आ पहुंची। फैसला कब होगा और क्या होने जा रहा है वो भी आपको बताएंगे। उसके साथ साथ आज जस्टिस रिटायर शौकत सिद्दीकी ने अपनी बरतरफी के मुकदमे में आज क्या यू टर्न लिया है वो भी हम आज आपको बताएंगे। उसके साथ साथ कुछ और अहम खबरें भी हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट में 16,000 निकाले गए सरकारी मुलाजमीन के मुकदमे में आज एक अजीब सी कैफियत मुझे नज़र आई है। बतौर कोर्ट रिपोर्टर मेरी दिलचस्पी इसके साथ बहुत है और केस मुख्तलिफ मराहल तय करता हुआ अब फैसले की जानिब बढ़ रहा है। और आज मैं दोस्तों को भी बताया करता हूँ और मेरे जो ये कोर्ट रिपोर्टिंग के तजर्बे की वजह से हम जो चीज़ समझ पाते हैं अपने तौर पे, वो आज मैं क्रक्स बहुत दफ़ा मैंने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे सुप्रीम कोर्ट चाहती है कि हुकूमत कुछ करे इन मुलाजमीन के हवाले से, और हुकूमत चाहती है कि हम कुछ ना करें और सारा कुछ सुप्रीम कोर्ट करे। तो ये आज जस्टिस उमर अता बंदयाल ने 5 रुकनी लार्जर बेंच की सरबराही करते हुए आखिर कह ही दिया कि ये मामला तो पार्लियामेंट को तय कर देना चाहिए। पार्लियामेंट ने क्यों नहीं ऐसा किया? ये तो पार्लियामेंट का डोमेन बनता था, उनको चाहिए था कि इन मुलाजमीन को तहफ़्फ़ुज़ देते, और हम खुद चाहते हैं कि लोगों को रिलीफ मिले। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान कहते हैं कि 2010 का मामला होता तो वो फिर भी कुछ बात करते, मगर ये मामला कुछ और है, इसलिए वो बात नहीं कर सकते। और हालात मुलाजमीन के हवाले से ये हैं कि कल अदालत ने कहा है, यानी बुध के रोज़ अदालत 11:30 बजे इस केस को सुनेगी और बाकी जो वकला दरख्वास्त गुजारों के रह गए हैं उनके दलाइल समाअत करेगी और उसके बाद फैसला आने का काफ़ी इम्कान है। लिहाजा जो दोस्त और जो सरकारी मुलाजमीन जो इस केस से रिलेटेड हैं और मेरी वीडियोस बड़े उसके साथ देखते हैं, बड़े ज़हानत के ज़हन के साथ और बड़ी सोच और बड़ी लगन के साथ देखते हैं, उनको मैं बता रहा हूं कि कल तैयारी करके जाएं। मामला या आपके हक में होने जा रहा है या फिर कुछ और होगा। बहरहाल कल कभी इम्कान है कि फैसला आ सकता है। आज भी इसी हवाले से इम्कान था कि फैसला आएगा, मगर आज अटॉर्नी जनरल के दलाइल में और अदलिया के जो जजेस हैं उनके रिमार्क्स में एक अजीब सा मिला जुला सा तासुर था, जिससे ये समझ आ रही थी कि अदालत मामला हुकूमत पे, और हुकूमत चाहती है मामला अदालत हल करे। तो अभी मामला अभी भी बीच में है और अदलिया दरअसल ये चाहती है कि अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान कोई ऐसा सेफ रास्ता दें, कोई ऐसा आईनी कानूनी नुक्ता दें कि जिसको अडॉप्ट करते हुए अदालत इन मुलाजमीन को रिलीफ दे। अगर बात एक्ट की करें, एक्ट तो गैर आईनी और गैर कानूनी है, और अगर अदालत ने एक्ट उड़ाया तो लाजमी बात है ये 16,000 मुलाजमीन उड़ जाएंगे। मैं IMF की बात नहीं कर रहा कि IMF ने कितने बंदे निकलवाने हैं, मैं उनकी बात नहीं करता। IMF जाने, हुकूमत जाने, और क्या ये 16,000 बंदे उसी गिनती में तो नहीं जाएंगे और जिनकी वजह से हमें कर्जा मिला है। बहरहाल ये तो कल पता चलेगा। और ये क्या वाकई सच बात है कि IMF के फैसले की और उसकी डायरेक्शन की एक कापी कोर्ट भेजी गई है? तो वो कापी किसने भेजी है, क्यों भेजी है? तो क्या इस सुप्रीम कोर्ट में उस कापी का कोई मकसद ये है कि कोई काम और कोई हरकत होगी और उस कापी का कोई पॉजिटिव या नेगेटिव असर होगा? ये तो बहरहाल कल ही पता चल सकेगा कि क्या होने जा रहा है। बहरहाल मुलाजमीन तैयार हो जाएं, कल उनके लिए बड़ा दिन है, बहुत बड़ा दिन है, बड़े दिल के साथ जाएं। मुमकिन है कि अदालत इस केस को कैटेगराइज कर दे और कुछ कैटेगरीज को बहाल कर दे और कुछ को
انکار کر دے کہ ہم ان کو بحال نہیں کر سکتے۔ بہرحال ملازمین سے جب بات ہوتی ہے تو بعض ملازمین اس بات کا جواب نہیں دے پاتے کہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ اشتہار دیا گیا تھا تو خاموش ہوتے ہیں، پھر باقی پیپر رولز کی جہاں بات آتی ہے وہاں بھی وہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کچھ تو دال میں کالا ہے، اور یا پھر دال ساری کالی ہے، ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے۔ بہرحال اس حد تک مجھے پورا یقین ہے کہ سپریم کورٹ لوگوں کے چولہے بجھنے نہیں دے گی، اور کوئی ایسا درمیانی رستہ ضرور نکلنے والا ہے جس سے آپ ملازمین کو ریلیف مل سکتا ہے، اور یقیناً ملنے والا ہے۔ اور آپ یہ سوچئے، میں ایک گھونٹ چائے کا اگر آپ اجازت دیں تو لے لوں۔ اگلی میں بات آپ کو بتانے جا رہا تھا جسٹس ریٹائر شوکت صدیقی کے حوالے سے۔ جی، یہ انٹرسٹنگ مقدمہ آج بھی جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں جاری و ساری رہا ہے، اور ابھی اس کی سماعت جنوری تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ اور حامد خان صاحب کو جو ہے بطور وکیل شوکت صدیقی کے اب ججز کنڈکٹ کے حوالے سے بتانا ہے کہ آیا ججز کنڈکٹ کیا ہوتا ہے، تقریر میں اور گفتار اور میں اس میں کیا خوبی ہونی چاہیے، کیا کنڈکٹ ہے کیا، اور سپریم جوڈیشل کونسل نے اگر کنڈکٹ پہ بات کرنی ہے اور جج کو اگر فارغ کیا ہو تو، اور شوکت صدیقی کا معاملہ کس پیرامیٹرز میں آتا ہے۔ مگر آج ایک اچھی بات جو سامنے آئی، پازیٹیو بات جو میں نے آج دیکھی کورٹ میں، وہ یہ تھی کہ جسٹس ریٹائر شوکت صدیقی نے موجودہ جو بینچ ہے اس کے ممبران پر جو ہے پورا اعتماد، یعنی ان پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا ہے، اور کہا ہے کہ انہیں اس ججز کے جو بھی بینچ میں موجود ہیں بلکہ انہیں پوری عدلیہ پر اعتماد ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ عدلیہ ان کا کیس خارج بھی کر دے، بڑی قابل غور بات ہے، انہوں نے اتنی بڑی بات کر دی کہ انہوں نے کہا کہ اگر یہ ججز اس کا کیس فارغ بھی کر دیں تو بھی ان ججز کے خلاف وہ کوئی بات نہیں کریں گے، اور انہوں نے یہ بھی ساتھ کہا کہ وہ واحد شخص ہوں گے جو عدلیہ کے حوالے سے اور عدلیہ کے خلاف بات کرنے والوں میں ہوں گے، ادروائز ان سے پہلے جو بھی کوئی ہو وہ عدلیہ کے خلاف کوئی بات نہیں کریں گے۔ مگر اس پہ جسٹس سجاد علی شاہ صاحب نے کہا کہ آپ نے تو پوری سپریم جوڈیشل کونسل کو بدنیتی پر مبنی قرار دے رکھا ہے، تو ایسے میں جو ہے اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو عدلیہ پر اعتماد بھی ہے اور پھر آپ کوئی ایسی بات بھی نہیں کرنا چاہتے، تو یہ دو مختلف چیزیں ہیں، دو مختلف رائے ہیں۔ اس پہ حامد خان نے کہا کہ جن دو ججز پر اعتراض ہے وہ برقرار ہے، اس پہ انہوں نے لکھا ہوا جو ہے وہ، اس پہ سجاد علی شاہ صاحب نے کہا کہ بات یہ ہے کہ جب یہ سماعت ہو رہی تھی تو انہوں نے وہ بھی اس سپریم جوڈیشل کونسل کا حصہ تھے، تو کیا اب وہ خود اس بینچ میں بیٹھ سکتے ہیں؟ وہ نہیں سمجھتے کہ ان کا اس بینچ میں بیٹھنا کوئی مناسب جو ہے وہ عمل ہوگا، اور اس پہ شوکت صدیقی کے وکیل نے کہا کہ نہیں، آپ بیٹھ سکتے ہیں، سماعت کر سکتے ہیں، ہمارا معاملہ صرف دو ارکان کی جانب تھا، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ فیصلہ کوئی بھی ہو بدنیتی پہ مبنی نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پورے انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا جانا چاہیے۔ بہرحال کیس جو ہے وہ جنوری کے پہلے ہفتے شاید یہ لگایا جائے، اور چھٹیاں ہیں چونکہ آگے دسمبر کی، اس کے بعد یہ کیس لگے گا، اور معاملہ جو ہے اب اس بات پر چلا گیا ہے کہ ججز کا جو کنڈکٹ ہے اس حوالے سے کیا ہونا چاہیے، اور وہ کنڈکٹ کیا ان سارے معاملات کی ججز کو اجازت دیتا ہے۔ جسٹس شوکت صدیقی کے معاملے میں جو کچھ ہوا، بہرحال کیس انتہائی امپورٹنٹ ہے، اور یہ بھی آپ کو خبر دے دوں کہ جسٹس ریٹائرڈ شوکت صدیقی نے باقاعدہ جو ہے وکالت کا بھی آغاز کر دیا ہے، اور انہوں نے مجھے ایک واٹس ایپ پہ میسج کے دوران
یہ اپنے خوبصورت جملے مجھے مرحمت فرمائے ہیں، جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ وہ سپریم کورٹ اور باقی جگہوں پہ آپ پیش ہو سکیں گے۔ ان کے لیے نیک خواہشات کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کی روزی میں آسانیاں پیدا کرے، ان کی مشکلات کو دور فرمائے۔ اور چلتے چلتے ایک بار پھر آپ کو ایک اہم خبر میں جو دینا چاہ رہا ہوں وہ بھی دے دوں کہ اس رواں ہفتے سابق چیف جسٹس افتخار چودھری کے ساتھ بدسلوکی کرنے والے معاملے پر جو ہے وہ سماعت بھی ہونے جا رہی ہے، اور اس میں جو ہے وہ 16 دسمبر کو وہ سماعت ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ یعنی کل، جس کو ہم بدھ کے روز کہہ رہے ہیں، 25ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بھی ایک درخواست سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے، اس کی بھی سماعت ہوگی۔ یہ نئی خبریں جاننے کے لیے، معلومات جاننے کے لیے دیکھتے رہیے اختصری کی نیوز۔ بہت شکریہ جن دوستوں نے میرا چینل سبسکرائب کیا ہے اور جو میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں اور آگے شیئر بھی کر رہے ہیں، میں ان سب کا مشکور ہوں۔ انشاءاللہ ایک بار پھر ملیں گے نئی خبر کے ساتھ، نئے انداز سے انشاءاللہ۔ اس وقت کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ بہت شکریہ۔